أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. صدق الله العظيم. یوم یجمع اللہ الرسل، وہ دن یاد کرو کہ جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع فرمائے گا۔ الرسل یہ جمع ہے رسول کی۔ یوم اس دن کو یاد کرو، یجمع اللہ الرسل کہ جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو، تمام انبیاء کو جمع فرمائے گا۔ فیقول ماذا اجبتم، پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا بتاؤ تمہیں کیا جواب دیا گیا۔ ماذا اجبتم، تمہیں تمہاری امتوں کی طرف سے کیا جواب دیا گیا۔ قالوا، تو وہ کہیں گے لا علم لنا، ہمیں کچھ علم نہیں ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک آپ ہی ہیں کہ جن کے پاس غیب کا علم ہے۔ انک انت، بے شک آپ ہیں، انت اور آپ ہی ہیں، علام الغیوب، جن کے پاس تمام تر غیب کا علم ہے۔ اس آیت کریمہ میں آخرت کے حوالے سے کچھ باتیں ارشاد فرمائیں۔ یہ قرآن کریم کا طریقہ ہے کہ کوئی حکم، کچھ مسائل بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ آخرت کے حالات جنت کی شکل میں یا دوزخ کی شکل میں بیان فرماتے ہیں، تاکہ انسان کے اندر ذوق شوق پیدا ہو، تاکہ انسان میں خوف پیدا ہو اور ایک صحیح راستے پر اور ایک صحیح طریقے پر انسان زندگی گزارنے والا بن جائے۔ چونکہ پچھلی آیات میں وصیت کے حوالے سے بات تھی اور اس سے قبل عیسائیوں کے غلط نظریات تھے، اسی کی بنیاد پر یہاں پر آخرت کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے صحیح عقائد، صحیح نظریات کو بیان فرمایا ہے۔ ایک بات یہاں پر سمجھنے کی ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام سے سوال کیا جانا اور سب کا مطلقاً لا علم لنا، بالکل لا علمی کا اظہار کرنا، یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ایک جگہ پر آتا ہے کہ تمام امتیں اپنی قوموں کے حوالے سے گواہی دیں گی، تو گویا انہیں کچھ علم ہوگا تو وہ گواہی دیں گی۔ تو اس موقع پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ابتداً تو حالات ایسے ہی ہوں گے، انبیاء علیہم السلام بھی پریشان ہوں گے، اور اس آخرت کی کیفیت کو دیکھ کر جیسا کہ احادیث میں آتا ہے، سب نفسی نفسی، ہائے میرا نفس، ہائے میرا نفس، ہائے، یعنی اپنے ہی حوالے سے ہر بندہ جو ہے وہ فکر مند ہوگا۔ لیکن جیسے جیسے چونکہ حضرات انبیاء علیہم السلام ایسا تو نہیں ہے کہ ان پر کوئی عذاب یا تکالیف آئیں گی، تو جیسے ان کو سکون حاصل ہوگا تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے، چونکہ آپ کا علم تو لامحدود ہے، ہم تو ایک محدود چیز کو جاننے والے ہیں، لہٰذا آپ ہی بہتر جانتے ہیں، لہٰذا آپ ہی اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں یا فیصلہ فرمائیں۔ دوسری ایک بات یہ ہے، ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء اپنے زمانے کے حالات تو جانتے تھے، اس کے بارے میں تو بیان کریں گے، لیکن جب وہ دنیا سے چلے گئے، بعد میں امت نے کیا کیا، تو اس کے بارے میں وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں مکمل علم نہیں ہے، بعد کے حالات تو آپ جاننے والے ہیں۔ جیسا کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے حشر کے میدان میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے ہوں گے، تو حضور علیہ السلام دیکھیں گے کہ اچانک فرشتے انہیں دور کر دیں گے اور ہانک کر دور لے جائیں گے، تو اللہ کے نبی فرمائیں گے کہ یہ تو میری امت ہے، یہ تو میرے نام لیوا ہیں، تو فرشتے کہیں گے ہاں بظاہر یہ ایسا ہی لگتا ہے کہ آپ کے نام لیوا ہیں، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، بے شک آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد بہت ساری نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں جن کا دین سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں تھا، لہذا اس بنیاد پر جو ہے انہیں دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ بدعتی ہیں اور آپ کے بعد صحیح راستے کو چھوڑ کر انہوں نے غلط راستہ اختیار کر لیا تھا۔ اسی طریقے سے آخرت کے حوالے سے آتا ہے
کہ لوگوں سے براہ راست سوال کیا جائے گا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری طرف فلاں نبی کو بھیجا گیا، فلاں انبیاء کو بھیجا گیا، تم نے کیا کیا، ان کی باتوں پر عمل کیا یا نہیں کیا؟ تو وہاں پر انسان انکار نہیں کر سکے گا، نہ ہی اس کے پاس کوئی بہانہ ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک جگہ پر آیت میں آتا ہے یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، اس دن انسان اللہ کے سامنے آئے گا اور بغیر کسی واسطے کے، بغیر درمیان میں کسی لنک کے انسان جو ہے براہ راست اس سے جواب دینا ہوگا۔ اور حدیث مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان جب تک چند سوالات کے جواب نہیں دے لے گا اس وقت تک اپنے قدم وہاں سے نہیں اٹھا سکتا۔ اس سے پوچھا جائے گا اللہ نے تمہیں وجود اور جسم عطا فرمایا، تم نے اس کو کہاں پر استعمال کیا؟ اللہ پاک نے تمہیں جوانی عطا فرمائی، اسے کہاں پر خرچ کیا؟ اللہ پاک نے تمہیں علم عطا فرمایا، اس پر کتنا عمل کیا؟ تم نے مال کہاں سے حاصل کیا؟ مال کہاں پر خرچ کیا؟ اللہ پاک نے صحت تندرستی دی، کن کاموں میں خرچ کی؟ تو نعمتوں کے حوالے سے سوال ہوگا۔ جب تک یہ ان باتوں کا جواب نہیں دے سکے گا یہ قدم آگے اٹھا نہیں سکتا۔ غلط بیانی وہاں پر ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ زمین گواہی دینے والی ہوگی، ہاتھ پاؤں اس کے گواہی دینے والے ہوں گے، دو فرشتے کرامن کاتبین کندھوں پر بیٹھے گواہی دینے والے ہوں گے، اعمال نامہ اس کا گواہی دینے والا ہوگا، کس کس کا یہ انکار کرے گا؟ بہرحال بڑی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا اور ایسا نبی عطا فرمایا جس کی تعلیمات محفوظ ہیں۔ اگر ہم عمل کرنا چاہیں، دین کو سمجھنا چاہیں تو ہمارے لیے انتہائی آسان ہے۔ اس لیے ہمیں موت سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کرنے چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے سمجھدار عقل مند وہ ہے جس نے مرنے سے پہلے، اپنے آخری وقت آنے سے پہلے پہلے تیاری کر لی اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس زندگی کے حوالے سے اس نے بہت کچھ اکٹھا کر لیا، اصل میں کامیاب یہ ہے۔ بہرحال اس آیت کریمہ میں ایک بڑا اہم عقیدہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا انکار کرنا اور تاکید کے ساتھ اس بات کا کہنا انکا، حالانکہ صرف اتنا بھی ہوتا انکا علام الغیوب کہ یا اللہ بے شک آپ ہیں جو غیب کا علم رکھنے والے ہیں، لیکن پھر انتا بھی آیا جس کا مطلب ہے کہ بے شک آپ ہیں اور صرف آپ ہی ہیں علام الغیوب جو غیب کی خبریں اور غیب کا مکمل علم رکھنے والے ہیں۔ پتہ چلا کہ جیسا اللہ کا علم ہے اور غیب کا علم ہے یہ مخلوق میں سے کسی کے پاس نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ سب مخلوق ہی ہیں اور مخلوق کے پاس غیب کا علم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ غیب کے علم کی تعریف یہ ہے جو بغیر کسی واسطے کے حاصل ہو۔ اب انبیاء علیہم السلام کا علم مخلوقات میں سب سے زیادہ، لیکن وہ واسطے کے ساتھ ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ ان کا ذاتی نہیں، اور اللہ کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے، اللہ نے کسی سے نہیں لیا، اور اسی کو علم غیب کہا جاتا ہے۔ اور بہت سارے مواقع ایسے ہیں جن پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے لا علمی کا اظہار فرمایا۔ قرآن سوالات سے بھرا پڑا ہے، جب تک آیات نہ اترتی آپ جواب نہ دیتے اور فرماتے کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، اللہ نے اب آیات نازل کی ہیں تو میں نے جواب دے دیا۔ اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں ان کو کسی اور کے لیے شمار کرنا یہ شرک کہلاتا ہے اور مشرک کی بخشش نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ پاک شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن شرک اور کفر کبھی معاف نہیں ہوں گے۔ تو اللہ پاک کی جو صفات ہیں قرآن پاک میں لکھے ہوئے 99 نام، وہ جو صفات ہیں وہ صرف اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں، اللہ جیسی کسی اور کے اندر نہیں ہے۔ لہٰذا اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جو علم غیب ہے یہ صرف اللہ کی صفت ہے، اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی اور اپنے عقائد کو دین کے مطابق اور شریعت کے مطابق بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔